سامنا کرنے کے لیے کھڑا کیا. اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی. نواب شاہ کی گلیوں میں گانے بج رہے ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیلا جا رہا ہے، ہوٹل پہ چائے پی جا رہی، اور اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے. 100 میں 5 بھی نہیں جاتا مسجد کی طرف. مسجدیں ویران، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. جو امت نماز چھوڑ دے وہ مدد کیسے پا سکتی ہے؟ انہیں اللہ کی مدد کیسے مل سکتی ہے؟ ہوٹل بھرے ہوں، مسجدیں ویران ہوں، رات کو ننگی فلمیں چل رہی ہوں اور مصلی ویران ہو، گھنگرو چھنکتا ہو اور محراب ویران ہو، عورت بے پردہ ہو اور آوارگی فیشن ہو اور زنا کا اڈا چلے اور شراب کا اڈا چلے اور جوے کا اڈا چلے، رشوت کا ماترم ہو، باپ اولاد سے ڈرتا پھرے، ماں بیٹیوں سے چھپتی پھرے، اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑے اور ماں باپ کو ذلیل کرے. جس دھرتی پہ یہ کام ہوں گے وہ دھرتی کیسے آباد ہوگی؟ اس دھرتی پہ کیسے اللہ کی رحمت اترے گی؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ ہوتا اور میں عشاء کی نماز مصلی پہ پڑھ رہا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی میں نماز بعد میں پڑھوں گا، آپ کہو کیا کہنا ہے. یہ تمہارا نبی ہے جو ماں کے لیے اتنی عقیدت بتلا رہا ہے. 6 سال کے تھے جب اللہ نے ماں کو جنگل میں اٹھایا. سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں نے اسے اللہ کے فضل سے ڈھونڈا اور میں وہاں پہنچا. میں تمہیں کیا بتاؤں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور میں ہر دفعہ ایسے ہی روتا ہوں جیسے میں وہاں رویا تھا اور جیسے میں پہلی دفعہ رویا ہوں کہ وہ جگہ تم دیکھو تو پتھر پگھل جائے، ظالم ڈاکو کی آنکھ چشمہ بن جائے اور آنسو نکلے بغیر رہ نہ سکے اور چیخو پکار کے بغیر تم وہاں سے واپس نہیں آ سکتے ہو. 6 سال کا بچہ میرا محبوب ہے اور 25 سال کی میری ماں ہے، کائنات کی ماں، میرے محمد کی ماں کائنات کی ماں ہے اور وہ مر رہی ہے اور ایک خادمہ ساتھ ہے، نوکرانی، نہ چاچا، نہ بابا، نہ تایا، نہ دادا، نہ ماما، کوئی نہیں. جنگل ہے، جنگل میں گیا ہوں، جنگل ہے ایسا جنگل. وہ سن 2000 میں جنگل تھا تو 1400 سال پہلے وہ کیا ہوگا. اور وہاں ایک پہاڑی چھوٹی سی، اس کے اوپر میرے نبی کی ماں دم توڑ رہی ہے اور میرا نبی اماں اماں کہتا ہے. جواب نہیں آتا تو میری ماں تو بولتی کیوں نہیں. تو آخر مرتی ہوئی ماں نے کہا بیٹا لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو روشن کرے گا، تیرا نور ساری دنیا میں پھیلے گا. میں نے ایک پاک کو جنم دیا ہے. اور پھر آنکھ بند ہوئی اور میرا نبی 6 سال کا ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے، دعائیاں دینے والا ہے. جواب کوئی نہیں ہے. ام ایمن نے پتہ نہیں کہاں سے آدمی اکٹھے کیے، قبر کھود کے دفن کیا. جب نیچے اترے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے. 6 سال کا بچہ تھا. لوگ آئے دفن کرنے والے، اللہ کے نبی کوئی نہیں. ام ایمن نہیں دیکھا کوئی نہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا پہاڑی کے اوپر رونے کی آواز آتی ہے. وہ پیچھے مڑ کے جاتی ہے تو اللہ کا نبی قبر کو پکڑ کے یوں لیٹا ہوا ہے. اور جب وہ قریب آئی تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میری ماں تجھے پتہ نہیں تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ چل میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ چلے گی تو میں چلوں گا. وہ 6 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ قبروں میں جانے کے بعد کوئی نہیں نکلا کرتا. یہ ماں جب نواب شاہ کی مائیں ذلیل ہوں گی پھر آٹویں طاقت بننے سے کام نہیں بنے گا. جب بازار کا تاجر دھوکہ دے گا اور جب بازار کا تاجر سود پہ چلے گا
جب نوجوان گھنگرو کی چھنکار پہ مست ہوگا پھر کہاں سے میرے رب کی مدد آئے گی؟ ام ایمن نے زبردستی آپ کو پکڑا اور کھینچا. آپ اٹھ سے نہیں تھے, قبر کو چمٹے ہوئے کہ نہیں میری ماں جائے گی تو میں جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. او مکے تک روتے گئے ہیں, 6 سال کا بچہ ہے. اور پھر میرے نبی کی عمر 63 سال ہو چکی ہے. 63 سال میں 3 مہینے کم ہیں. 57 سال ماں کو مرے ہوئے ہو چکے ہیں. آپ نے حج کا اعلان کیا اور حج کا قافلہ لے کر چلے. جب ابوا پہنچے ہیں جہاں ماں کی قبر ہے, یہ قافلہ 70,000 80,000 کے قریب ہو چکا ہے. آپ نے اس قافلے کو ماں کی قبر کے چاروں طرف ٹھہرایا. وہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں, میں دیکھ کر آیا ہوں. پہاڑ سے پہاڑ ملا ہوا, ایسے بڑے نہیں چھوٹے پہاڑ ہیں لیکن یوں ملے ہوئے کا سارا قافلہ یہاں اترے. وہاں میدان کوئی نہیں, وادی کوئی نہیں, کیسے 70,000 آدمی وہاں اترا ہوگا؟ سب کے خیمے لگوائے. پھر میرا نبی کیا ہے اور ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھا ہے اور اپنے ہاتھ یہاں رکھے ہیں اور سر یوں رکھا ہے. پھر ایسے روئے جیسے چھوٹے بچے روتے ہوں. کئی گھنٹے گھٹنوں میں سر دے کے رویا ہے اور رویا ہے اور رویا ہے. کیوں رویا ہے؟ تمہیں بتایا ہے کہ ماں بہت بڑی چیز ہے. تمہیں بتایا ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو, جس کے وجود کی اللہ قسمیں کھاتا ہو. ابھی تو تمہیں سنایا ہے جس کے چہرے کی اللہ قسمیں کھاتا ہو, وہ بھی ماں کے آگے نوکر بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تمہیں نواب شاہ والوں کو بتایا ہے کہ ماں باپ کے گریبان پکڑو گے تو اس دھرتی زمین آسمان تم پہ ٹوٹ پڑے گا. تمہیں کوئی چیز عزت نہ دے سکے گی. اگر تمہیں اللہ کے دربار میں اپنے نوحے اور اپنی دعاؤں کو پہنچانا ہے, ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لے لو, مر گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کر 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 کے ان کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. یہ میرے نبی کا پیغام ہے, یہ میرے نبی کی پاک زندگی ہے, یہ میرے نبی کی پاک سیرت ہے. میں تمہیں سب کچھ اللہ کے حبیب کی زندگی کے پہلو بتا رہا ہوں. یہ سب کچھ کرو گے تو تم میرے اللہ کا در کھلے گا. یہ دنیا کی طاقتوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اللہ کے سامنے جھکو جھکو جھکو.